السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم بنائیں گے چکن پلاؤ اور ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے زندگی کی کچھ تلخ حقیقتیں۔ 14 سال پہلے جب میری شادی ہوئی، جب میرا نکاح ہوا، شادی تو نہیں ہے نکاح ہوا تھا، تو تب میرے ماں باپ کی حالات یا کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ بیٹی کو دنیا جہان کی ساری چیزیں دے کے یا بہت زیادہ کچھ جو ہے نا وہ دے کے بیٹی کو رخصت کرتے۔ تو بس چند ایک کپڑوں میں جو ہے نا انہوں نے نکاح کر کے تو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب سسرال میں آئے تو آگے بھی کنڈیشن کچھ اسی طرح کی تھی، تو ایسا نہیں پاسبل ہو سکا۔ 2-4 لوگوں کا کھانا پکا اور ولیمہ کر دیا گیا۔ یہ تھا کہ میری بھی بہت ساری خواہشیں تھیں اس طرح کی، وہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، تو میری بھی اسی طرح کچھ خواہشیں تھیں، لیکن سب کی خواہشیں پوری ہوں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر یہ تھا کہ میرے شوہر اور میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، تو مجھے ایسے ان ساری چیزوں کا اتنا کچھ خاص فیل نہیں ہوا۔ میرے سسرال میں جگہ کم تھی، سو اس لیے جو ہے نا ہم لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا اور ہم لوگ ایک کرائے کے مکان میں رہنا شروع ہو گئے۔ تو سورسز آف انکم اتنے زیادہ نہیں تھے، تنہا بس اس وقت کے حساب سے، چونکہ میرے شوہر کی کام کرنے کی ابھی انیشیل سٹیج تھی، تو اس حساب سے خرچوں کے حساب سے بہت کم تھی، لیکن اللہ پاک کا بڑا کرم تھا کہ ہم لوگ بہت اچھے سے گزر بسر کر رہے تھے۔ ہم دونوں میں ایک چیز کامن یہ تھی کہ ہم لوگ محنت سے دل چرانے والے نہیں ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا، جو بھی عطا کیا، اس پہ شکر الحمدللہ کر دیا، کبھی بھی گلہ شکوہ یا اس طرح کچھ نہیں کیا۔ خیر، شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے سے نوازا، اس کا نام ہم نے محمد احمد رکھا۔ حالات ہمارے جوں کہ توں ہی چل رہے تھے، اب کمانے والا ایک تھا اور کھانے والے جو ہے نا وہ 3 لوگ تھے، ساتھ میں گھر کا کرایہ، بل اور یہ وہ سب کچھ تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے بات کی، ایک کالج میں جو ہے نا وہ جاب کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے رکھ لیا، لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ آپ اپنے بچے کو گھر چھوڑ کے آئیں گی نا۔ خیر، ضرورت مند تھے، بات مان لی ان کی۔ بیٹے کو میں اپنے ساس کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی، سسرال میں اپنی جٹھانیوں کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی، تو ان کے اپنے بھی بچے تھے، تو وہ ان کو بھی سنبھالتی، ساتھ میں میرے بیٹے کو بھی۔ لیکن میرا بیٹا نا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں اس کو صبح 8 بجے چھوڑ کے جاتی تھی گھر، اور 4 بجے 5 بجے جب میں نے آنا پھر میں اس کو لے کے گھر آتی تھی، تو وہ اس چیز کو بہت فیل کرنے لگ گیا نا۔ ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے، مجھے کالج کی انتظامیہ کی طرف سے یہ چیز بار بار منع کی گئی کہ آپ بچے کو نہیں لے کے آ سکتی۔ میں نے اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے ان سے بات کی، انہوں نے کہا آپ لے آئیں، اگر آپ بچے کو مینیج کر سکتی ہیں تو انسپیکشن کے ٹائم جو ہے نا آپ اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیجیے گا۔ خیر، جب انسپیکشن ٹیم آتی یا کوئی چیکنگ ٹیم آتی، تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ احمد اس وقت تقریباً 2 سال کا تھا، اور اس کو میں اپنے کمپیوٹر ٹیبل کے نیچے چھپا دیا کرتی تھی۔ بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ماں باپ پہ گزرنے والی سب سے پہلے ان کو محسوس ہوتی ہے، اور احمد اس طرح کا میچور ہو چکا ہوا تھا کہ کسی اور کے آنے پہ وہ خود ہی اسی ٹیبل کے نیچے چھپ جایا کرتا تھا اور بولتا نہیں تھا بالکل بھی۔ تنہا بہت کم تھی، کام کرنے کی جو ڈیوریشن تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور ورک لوڈ بہت ہی زیادہ تھا، گھر کام لے کے آنا ہوتا تھا، ہر چیز جو ہے نا اس کو اپڈیٹ رکھنا ہوتا تھا۔ خیر، میرے شوہر کہنے لگے کہ ہم لوگ تھوڑے میں گزارا کر لیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ تم گھر رہو اور بچے کو مینیج کرو۔ خیر، میں نے کام چھوڑ دیا، میں گھر ہی رہتی تھی، اپنے بیٹے کو دیکھتی اور اس کا خیال کرتی۔ ہم لوگوں کے حالات نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ بدلیں گے نہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی نا کہ کوئی بھی کام ملنا کر لینا،
لیکن ہمارے حالات میں بدلاؤ تب آیا جب ہم لوگوں نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا۔ اب اللہ کی راہ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بائی ہینڈ کچھ دے دو یا یہ وہ ایسے ویسے۔ اللہ کی راہ میں ہم لوگوں نے یہ کہ ہم لوگوں کے گھر کی جو دیوار تھی نا، بس گھر کے اناج میں سے، گھر کے راشن میں سے ہم تھوڑا بہت راشن جو ہے یا چاول یا کچھ بھی جو چھوٹتا تھا وہ دیوار پہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کو پرندے آ کے کھانا شروع ہو گئے، اور جیسے جیسے پرندوں کی تعداد بڑھتی گئی، ہم لوگوں کے حالات بدلتے گئے نا، پھر اس میں یہ تھا کہ یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہ بے زبان بنا کسی مطلب کے رب کریم سے انسان کے اچھے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ عادت 14 سال 13 سال پہلے کی ایسی لگی کہ آج تک نہیں چھوٹی۔ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کریں، کیونکہ دینے والوں کو وہ رب کریم بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہو نا تو آپ اپنی مرضی سے نہیں دیتے ہیں، وہ رب کریم آپ کو اتنی توفیق اور اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ اس عطا کردہ میں سے کسی اور کو دے سکو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے مزید کچھ واقعات بھی شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔